اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو، بزرگو، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سمجھیں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کس لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور مقصد کیا ہے ہماری زندگی کا، ہم کیوں آئے دنیا میں، کیوں پیدا کیے گئے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جناتوں اور انسانوں کی تخلیق نہیں کی مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی کہ ہم پیدا کیے گئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا۔ ہم چاہے کوئی بھی کام کر لیں دنیا کا، لیکن اگر ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں تو ہم اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اور کوئی بھی چیز جو اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتی اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو چاہے ہم جو بھی کام کریں لیکن عبادت کریں اللہ کی، تبھی ہم اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ دوسری چیز اللہ قرآن فرماتا ہے سورہ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے یہ زندگی اور موت کے سلسلے کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، تم میں سے کون عمل میں اچھا ہے، اس لیے ہم نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم میں سے عمل میں کون اچھا ہے، اور ہم کس چیز میں اچھا بن رہے ہیں، ہم کس چیز میں اچھا بننا چاہتے ہیں۔ ذرا اپنے اندر جھانکیں، جائزہ لیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم شکل میں، صورت میں اچھے ہو جائیں، ہمارا ڈریسنگ میں اچھے ہو جائیں، ہمارا گھر بہت بڑھیا ہو، ہمارا جاب، ہمارا کیریئر، ہمارا پروفیشن بہت بڑھیا ہو، ہیں۔ ہم ان چیزوں میں اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزما رہے ہیں، آزمائیں کہ تم میں سے کون عمل میں اچھا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کون ہم میں سے عمل میں زیادہ اچھا ہے، کون ہم میں سے عمل میں زیادہ اچھا ہے، کس کا دل صاف ہے، کس کا تعلق اللہ کے ساتھ اور اس کے بندوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم دوسری چیزوں میں اچھا بننا چاہ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دیکھو، دنیا پیٹھ پھیرتی جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ ہاں، دنیا پیٹھ پھیرتی جا رہی ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ دنیا دور جا رہی ہے، اور آخرت جو ہے تمہاری سامنے آ رہی ہے۔ اور اس دنیا میں دنیا اور آخرت دونوں کو چاہنے والے لوگ ہیں، لہٰذا تم آخرت کو چاہنے والے بنو، دنیا کو چاہنے والے مت بنو۔ آج عمل ہے، حساب نہیں۔ آج عمل کرو، حساب نہیں، اور کل مرنے کے بعد حساب ہوگا، عمل نہیں، اس لیے کل کی تیاری کرو۔ ہاں، اسی طریقے سے اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر تھوڑی فائدے کی چیز کے سوا کچھ نہیں دنیا کی زندگی، اور یقیناً اصل گھر آخرت کا ہے۔ ہاں، کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل گھر ہمارا آخرت کا ہے، دنیا اصل گھر نہیں ہے، اصل گھر آخرت ہے۔ آخرت کے گھر کو بنانا ہے، آخرت کے گھر کو سنوارنا ہے، آخرت کے گھر کو تیار کرنا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کے گھروں کو تیار کرنے میں، سجانے سنوارنے چمکانے میں لگے ہوئے ہیں، اسی کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اسی کے لیے جد و جہد، اسی کے لیے ساری محنت مشقت، اسی کی سوچ و فکر، یہی دماغ میں گھسا ہوا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ آخرت کا گھر اصل گھر ہے۔ دیکھیے، کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ آئے، چلے گئے، سب گھر پڑے رہ گئے، گھر جو زمین دوز ہو گئے۔ اپنے آس پاس نظر ڈالیں، کتنے لوگوں کے گھر تھے جو آج سونے پڑے ہیں، گھر بنانے والے چلے گئے، سونے پڑے ہیں۔ اور جو ہے ہمارے بزرگ، ہمارے آبا و اجداد سب چلے گئے، گھر ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ ہم بھی جس گھر میں رہ رہے ہیں ابھی، اپنے اماں ابا کا گھر جو بھی ہے، وہ بھی کل کو نابود ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہ رہے گی، ہم بھی چلے جائیں گے، گھر بھی ایک دن چلا جائے گا۔ تو اصل گھر جو ہے آخرت کا گھر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں، اس گھر کی تیاری کرو، اس گھر کی فکر کرو، اسے
تعمیر کرو اسے، سجاؤ سنوارو چمکاؤ ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، نیکی کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے، ہدایت کے راستے پہ چل کے، صراط مستقیم پہ چل کے، ہاں اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کر کے، ایمان اور اعمال صالحہ والی راہ پہ چل کے، ہاں اس گھر کو سنوارو، اس کو تیار کرو۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں ایک اور جگہ کہ دیکھو بے شک دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے دھوکے کے سامان کی کچھ نہیں، ہاں اور بے شک یقیناً اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے ہوتے، انسانوں سے کہہ رہا کاش تم لوگ جانتے ہوتے، ہاں کہ اصل گھر اور ہمیشہ ہمیشہ کا گھر اور یہاں سے بہت بہتر زندگی آخرت کی زندگی ہے، لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں۔ تو اصل زندگی جو ہے آخرت کی زندگی ہے، ہمیں اسے تیار کرنا ہے، اسے سجانا ہے، اسے سنوارنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ حدیث کی باتیں، قرآن کی باتیں ہیں، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، یہ سب کہیں گے سب پتہ ہے سب پتہ ہے، لیکن پتہ ہونے کے بعد بھی بھول جاتے ہیں، غور فکر نہیں کرتے۔ تو برابر یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے، برابر یاد دہانی کرانے کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، ایک دوسرے کو بتائیں، یاد دہانی کرائیں، تاکہ جو بھولے ہوئے ہیں واپس وہ باتیں دماغ میں آئیں، پھر اس پہ غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں، ہے نا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے؟ حضرت جو پہلے مجدد، اسلام کے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہر رات جو ہے علماء کی مجلس لگا کے بیٹھتے تھے، اور اس میں صرف موت کا ذکر ہوتا تھا، صرف موت کا، کہ اصل مسئلہ وہ ہے موت، موت کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی، وہ اصل مسئلہ ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے، اس کے بارے میں جو ہے فکر کرنی ہے، اس کے بارے میں جو ہے تیاری کرنی ہے۔ اور ہمارا اصل مسئلہ ہے دنیا کی باتیں، دنیا کے مسئلے، دنیا کی سوچ، اسی میں لگے پڑے ہیں، اسی کو سارٹ آؤٹ کرنے میں، اسی کو جو ہے سالو کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور مسئلے ہوتے ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، ختم ہوں گے بھی نہیں، کبھی نہیں ختم ہوں گے۔ اس لیے آخرت کو اپنا مقصد بنائیے۔ جو انسان آخرت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو اس کی دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا مفہوم ہے کہ جس کا مقصد آخرت کی زندگی ہوتی ہے، آخرت کی فکر کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، تو اللہ اس کے دنیا کے تمام کام مرتب کر دیتے ہیں، ارینج کر دیتے ہیں، تمام کام ایک دم آرگنائز کر دیتے ہیں، ارینج کر دیتے ہیں، مرتب کر دیتے ہیں، ترتیب، اور اس کے دل کو غنا سے بھر دیتے ہیں، غنا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، وہ چاہے نہ چاہے دنیا خود ذلیل ہو کر آتی ہے، اور اللہ اس کے تمام غم کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے الٹ جس کا مقصد دنیا ہے، جو دنیا کی زندگی کو مقصد بنا لیتا ہے، دنیا کی فکر کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، دن رات اس کو ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، اسی میں لگا رہتا ہے نا، تو اس کے تمام کاموں کو اللہ بکھیر دیتا ہے۔ وہ اپنے کاموں کو ارینج کرنا میں لگا رہتا ہے، آرگنائز کرنے میں لگا رہتا ہے، وہ بکھیرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ، جاؤ کرو جتنا ارینج کر سکتے ہو کرو، ہوئے گا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے بکھیر دیا ہے، تو کہاں سے ارینج کرو، کہاں سے آرگنائز کرو گے، کہاں سے اس کو جماؤ گے ترتیب بار۔ دوسرا، اس کی آنکھوں کے سامنے محتاجی کو رکھ دیتا ہے، جتنا بھی آ جائے، جتنا مل جائے، وہ ہائے ہائے کرتا رہے گا، اس کو محتاجی، فقر، اسی کی فکر، اسی کا ڈر گھیرے رہے گا، چاہے جتنا آ جائے اس کے پاس۔ اور تیسرا، اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کی تقدیر میں لکھا ہے، چاہے صبح سے شام تک دوڑ دوڑ کے اس کا تیل نکل جائے، اس کی حالت خراب ہو جائے، اس کے جو ہے بری حالت ہو جائے، لیکن ملے گا وہی جو اس کی تقدیر میں لکھا، سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اللہ کو بھول کے، آخرت کو بھول کے اپنا نقصان تو کیا ہی کیا، اللہ سے غافل ہو گیا، آخرت سے غافل ہو گیا، نقصان تو کیا، برباد کیا آخرت، ادھر دنیا بھی وہی ملے گا جتنا لکھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملنے والا۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کہاں کس وادی میں جا کے مر گیا، کوئی پرواہ نہیں اللہ کو،
جہاں چاہے مرے جا کے، اللہ کوئی پرواہ نہیں۔ جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنایا، دنیا کی فکر، اور اس سے پہلے جو بتایا تھا آخرت کی فکر کو جس نے مقصد بنایا، تو اس کی دنیاوی زندگی بھی اللہ تعالیٰ بے حد آسان کر دیتے ہیں۔ بس پوائنٹ آف ویو کو، اس مینٹل ایٹیٹیوڈ کو بدلنا ہے۔ اپنا مقصد آخرت کی فکر، نہ کہ دنیا کی فکر۔ اس اس مینٹل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ آپ جو ہے دنیا کی بھی محنت کریں گے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ ہاں، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، برتو، برتنے کی چیز ہے، فائدہ اٹھاؤ، برتو، تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن طالب دنیا نہیں بننا، طالب آخرت، اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ مطلوب، مقصود، محبوب دنیا نہیں، اللہ اور آخرت، وہ مطلوب، مقصود، محبوب ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ اور آخرت، پھر کوئی دقت نہیں ہے۔ اس جو ہے آپ پرسیپشن کے ساتھ آپ دنیا کے بھی کام کریں گے تو کوئی دقت نہیں، اللہ تعالیٰ زندگی آسان کر دے گا۔ لیکن مقصد آخرت، ہاں، اللہ کی عبادت اور عمل میں اچھا بننا ہے، دل کو صاف کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو خوش کرنے کی محنت، اور آخرت کی کامیابی کی تیاری، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ دنیا کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ بے حد آسان کر دیں گے، سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ ہاں، تو بہرحال یہ سمجھ میں آیا کہ مقصد کیا ہے ہمارا۔ اس مقصد پہ ہم رہیں گے، اس مقصد پہ رہتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی عافیت اور خیر ہوگی، آخرت میں بھی اللہ کی مغفرت، اللہ کی رضا ہوگی۔ آج ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا ہے اور خالی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، چاروں طرف ہماری پٹائی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اس مقصد کی طرف واپس آنا ہوگا کہ نمبر 1 مقصد اللہ کی عبادت، چاہے کوئی بھی کام کریں اللہ کی عبادت نہ چھوڑیں۔ دوسرا، عمل میں اچھے بنیں اور دل کو صاف کریں۔ اور تیسرا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے جو ہے دین کو، لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں، نیکی کی طرف بلائیں، خیر کی طرف بلائیں، نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے روکیں، قرآن کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دیں، خود بھی قرآن پر عمل کریں، اسلام پر عمل کریں، اور لوگوں کو بھی قرآن کی طرف، اسلام کی طرف اور دین کی طرف اور اللہ کی طرف دعوت دیں۔ تو یہ ہمارا مقصد، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا اور اس کو پورا کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہوگی۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔